ڈیرہ اسماعیل خان کے بالکل بیچوں بیچ ایک عمارت کھڑی ہے۔ اب یہ صرف اینٹوں اور گارے کا ڈھانچہ نہیں ہے، نہیں، یہ تو پورے شہر کی تاریخ کی گواہ ہے۔ تو آج ہم اسی کی کہانی جاننے والے ہیں۔ دیکھیں، کہتے ہیں نا کہ ہر عمارت کی اپنی ایک کہانی ہوتی ہے، لیکن یہ عمارت یہ تو ایک پورے شہر کی کہانی سناتی ہے۔ ایک ایسی کہانی جس میں عروج بھی ہے اور زوال بھی، خوشیاں بھی ہیں اور غم بھی۔ سوچیں ذرا، اس کی دیواروں نے مشاعروں کے کہکہے بھی سنے ہیں، تو ایک المناک آگ کے شعلے بھی دیکھے ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ان دیواروں میں کون کون سی داستانیں قید ہیں؟ چلیں آج اسی راز سے پردہ اٹھاتے ہیں اور ڈیرہ اسماعیل خان کے اس مشہور زمانہ ٹاؤن ہال کی تاریخ کے ورق پلٹتے ہیں۔ تو بات شروع ہوتی ہے اس کی بنیاد سے۔ اس کی کہانی سکھ دور سے شروع ہو کر برطانوی راج کے ایک شاندار شاہکار تک پہنچتی ہے۔ اور یہ صرف ایک عمارت کی تعمیر کی داستان نہیں ہے، نہیں، یہ تو ایک پورے شہر کی شناخت بننے کی کہانی ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلے 1848 میں سکھ دور کے دوران یہاں ایک بہت ہی سادہ سی کچی عمارت بنائی گئی۔ پھر وقت آگے بڑھا۔ 1867 میں برطانوی راج نے ڈیرہ اسماعیل خان کو میونسپیلٹی کا درجہ دے دیا۔ اب ظاہر ہے ایک مستقل عمارت کی ضرورت تو پڑنی ہی تھی، اور بس آخرکار 1886 میں یہ شاندار ٹاؤن ہال تعمیر کر دیا گیا۔ اور اس کا ڈیزائن کس نے بنایا؟ امرتسر کے ایک بہت مشہور معمار تھے، سردار گنڈا سنگھ، انہوں نے اس کا نقشہ تیار کیا تھا۔ اور جانتے ہیں، بنتے ہی یہ عمارت جیسے پورے شہر کا دل بن گئی، ڈیرہ اسماعیل خان کی سماجی اور انتظامی ہر طرح کی زندگی کا مرکز۔ تو اب بات کرتے ہیں اس کے سنہرے دور کی، وہ وقت جب یہ عمارت واقعی شہر کی دھڑکن تھی۔ کیسا تھا وہ دور؟ ذرا سوچیں، یہاں کیا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ایک طرف میونسپل کمیٹی کے سنجیدہ اجلاس ہو رہے ہیں تو دوسری طرف یونیورسٹی کے امتحانات، کبھی ثقافتی تہواروں کی دھوم ہے تو کبھی تھیٹر اور مشاعروں کی محفلیں سجی ہیں۔ ارے بات یہیں ختم نہیں ہوتی، اس کے لان میں نوجوان کرکٹ اور فٹ بال کھیل رہے ہیں، اور شہر کی اشرافیہ جو وکلا وغیرہ تھے وہ ٹینس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ مطلب سچ میں یہ ہر سرگرمی کا مرکز تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ ہر عروج کو زوال ہے۔ وقت گزرا اور آہستہ آہستہ اس شاندار عمارت کی رونقیں ماند پڑنے لگیں۔ وہ شان و شوکت، وہ رونق، سب کچھ جیسے غفلت کی دھول میں کھو گیا۔ حکومتی عدم توجہی کی وجہ سے اس کی حالت بس خراب سے خراب تر ہوتی گئی۔ سوچیں، وہ جگہ جو کبھی کہکہوں اور تقریروں سے گونجتی تھی، اب وہاں ایک گہری خاموشی کا راج تھا۔ اور پھر وہ تاریخی دن بھی آ گیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ جسونت رام الاودھی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 15 اپریل 1937 کو کچھ گنڈوں نے اس عمارت کو آگ لگا دی۔ اور جانتے ہیں اس وقت کیا ہوا؟ اس وقت یہاں شوگر سنڈیکیٹ کی ہزاروں من چینی رکھی ہوئی تھی۔ یہ ایک بہت ہی عجیب، ایک ناقابل فراموش منظر تھا۔ آگ کی تپش اتنی زیادہ تھی کہ وہ ساری کی ساری چینی پگھل گئی اور شربت بن کے گلیوں اور گڑھوں میں بہنے لگی، اور لوگ اسے مٹکوں میں بھر بھر کر گھر لے جا رہے تھے۔ ہے نا ایک میٹھا المیہ، ایک ایسا واقعہ جس نے اس عمارت کے سنہرے دور کے خاتمے پر مہر لگا دی۔ لیکن کہانیاں یہاں ختم نہیں ہوتی۔ کئی دہائیوں کی گہری خاموشی کے بعد اس عمارت کی تقدیر نے ایک بار پھر پلٹا کھایا، اور وہ سال ہے 2024۔ جی ہاں، یہی وہ سال ہے جو اس عمارت کے لیے ایک نئی امید بن کر آیا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے آخرکار اس کی بحالی کا کام شروع کیا تاکہ اس تاریخی ورثے کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کیا جا سکے۔ اور اس بحالی نے اسے ایک بالکل نیا مقصد، ایک نیا کردار دیا ہے۔ ذرا فرق دیکھیں، جہاں پہلے سرکاری اجلاس ہوتے تھے، اب وہاں ایک تاریخی میوزیم ہوگا۔ امتحانی ہال کی جگہ اب ثقافتی ورثے کو نمایاں کیا جائے گا۔ اور سب سے اچھی بات، وہ لان جو کبھی صرف اشرافیہ کے لیے تھے، اب وہ سب کے لیے ایک عوامی فیملی پارک بنیں گے۔ غفلت کا شکار جگہ اب تہواروں کا مرکز بنے گی۔ تو آخر میں اس ساری بحالی کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا یہ صرف ایک عمارت کی مرمت ہے؟ نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ تو پورے شہر کی یادداشت کو، اس کی تاریخ کو محفوظ کرنا ہے۔ آج یہ ٹاؤن ہال صرف ایک بحال شدہ عمارت نہیں، بلکہ ڈیرہ اسماعیل خان کی تاریخ کا ایک زندہ میوزیم ہے، ایک ایسا ثبوت جو آنے والی نسلوں کو ان کی جڑوں سے جوڑے رکھے گا، جو انہیں بتائے گا کہ ان کا شہر کن کن مراحل سے گزرا ہے۔
تو آخر میں ایک سوال سب کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ جب ہم کسی پرانی عمارت کو بحال کرتے ہیں تو کیا ہم صرف اینٹیں اور گارا بچا رہے ہوتے ہیں، یا پھر ہم اپنی شناخت کا، اپنی تاریخ کا ایک اہم حصہ دوبارہ زندہ کر رہے ہوتے ہیں؟ سوچیے گا ضرور۔